بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے۔ موضوع گفتگو اس پاک معظمہ کی مقدس ترین ہستی ہے کہ جس موضوع پہ کسی بشر میں جرت نہیں کہ وہ لب کشائی کر سکے۔ وَمَا فاطمہ وَمَن فاطمہ وَمَا أَدْرَاكَ مَن فاطمہ۔ کوئی نہیں جانتا کہ فاطمہ کون ہے، کسی کو نہیں خبر کہ فاطمہ کیا ہے۔ یہ اللہ کا وہ چھپا ہوا راز ہے جس کی خبر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ مخلوق تک اس شہزادی کا تعارف نہیں ہے۔ آپ نے مجلس شہزادی سے منسوب کیا ہے، میں ممبر پہ کہوں کہ میں ان کے فضائل پڑھوں، میں ان کے مناقب پڑھوں۔ ہم اپنی اپنی معرفت کا کشکول سیدہ کی دہلیز پہ لے کے بیٹھتے ہیں، جو عطا ہو جائے گا اسے تبرک سمجھ میں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس شہزادی کا کما حقہ تعارف زمین والوں تک پہنچا ہی نہیں۔ اس شہزادی کے بارے میں نسل آدم نہیں جانتی کہ وہ کیا ہے، کیونکہ حضرت آدم جو نسل انسانیت کا باپ ہے اسے بھی صرف اس اسم مبارک کی توقیر کا حکم تھا، حقیقت کا حکم نہیں تھا۔ بڑی روحانیت والی مجلس ہے، بڑا مخصوص سمجھنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ موضوع پڑھا جائے جو ممبر کی تاریخ جس سے نا آشنا ہے۔ شہزادی کون ہے، شہزادی کیا ہے، یہ تعارف زمین والوں پہ نہیں پہنچا۔ اس شہزادی کو مانگنے کے لیے مصطفیٰ کو اللہ سے دعا مانگنی پڑتی ہے۔ وہ اللہ جس نے اسے نبوت بغیر مانگے عطا کی تھی، وہ اسے زہرا دعا کے ساتھ عطا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ اس کو عطا کرنے کے بعد قرآن میں احسان جتلاتا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ مصطفیٰ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میں نے تجھے نبوت و رسالت حکمت سے ساری چیزیں بغیر مانگے عطا کی ہیں، لیکن میرا یہ احسان نہ بھولنا کہ میں نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، میں نے اتنی بڑی نعمت کبریٰ تجھ پہ عطا کی ہے، اب تم پہ واجب ہے کہ اپنے رب کی نماز پڑھ۔ کیا اس آیت سے پہلے نبی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ خدا نے فصل لربک کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ امت کے لیے نماز 5 واجب ہے۔ اللہ نے سیدہ کو عطا کرنے کے بعد نبی پہ نماز تہجد کو واجب کیا۔ مفسرین نے لکھا کہ نماز تہجد رسول اللہ پہ واجب تھی، امت پہ واجب نہیں، رسول پہ واجب تھی۔ وہ خدا جو کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والا راتوں کو اٹھا کر لیکن تھوڑا۔ جو رات کو نبی کو عبادت کے لیے کھڑا نہیں ہونے دیتا، وہ زہرا کو عطا کرنے کے بعد کہتا نعمت اتنی بڑی دے دی ہے کہ تو رات کو اٹھ کے مجھے سجدہ کیا کر۔ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ۔ اس شہزادی کا تعلق زمینی مخلوقات سے نہیں، یہ آسمانی ہے، یہ اللہ کا چھپا ہوا راز ہے۔ زمین پر اس شہزادی کا جو تعارف پہنچا وہ تعارف یہ ہے کہ یہ نبی کی بیٹی ہیں، امیر المومنین کی زوجہ ہیں، اور حسنین کریمین کی ماں ہے۔ تعارف یہ نہیں ہم کروائیں گے کہ اللہ نے اسے نبی جیسا باپ دیا، تعارف یہ ہے کہ نبی کو فاطمہ جیسی بیٹی ملی۔ تعارف یہ نہیں ہے کہ اس کو علی جیسا شوہر ملا، فضیلت یہ ہے کہ علی کو زہرا جیسی زوجہ ملی۔ باعث شرف یہ نہیں ہے کہ اس کو حسنین جیسے بیٹے ملے،
حسنین کے لیے شرف یہ ہے کہ اسے زہرا جیسی ماں ملی۔ نبوت و ولایت و امامت کو ناز ہے زہرا پہ۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نبوت، امامت، ولایت اللہ کے عہدے ہیں اور جناب سیدہ پہ ناز کرتے ہیں تو حدیث کسا میں کیا پڑھتے ہیں؟ جب فرشتوں نے پوچھا ومن تحت الکسا، یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے۔ خدا نے کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا، یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے باپ ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے۔ اب یہ زمین والوں کے لیے تعارف ہے رشتوں کی بنیاد پہ۔ میں بالکل نعروں سے بے نیاز ہو کے، داد سے بے نیاز ہو کے ایسی روحانی مجلس سنانا چاہتا ہوں جو آپ کی روح کی خوراک بنے۔ جناب سیدہ کا تعارف زمین والوں کے لیے رشتوں کے اعتبار سے، لیکن آسمان پہ سیدہ کا تعارف رشتوں کے اعتبار سے۔ سیدہ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک عہدہ ہے، اللہ نے سیدہ کو ایک منصب عطا کیا، شہزادی زمین پہ اس منصب کے ساتھ اتری ہے۔ رشتے کا تعارف علیحدہ کریں، بی بی کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، اور اس منصب میں سیدہ لا شریک ہے۔ رسول اللہ نبوت میں لا شریک نہیں، اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بنائے۔ علی امامت میں لا شریک نہیں کہ اللہ نے 12 امام بنائے۔ کوئی معصوم عصمت میں لا شریک نہیں ہے۔ سیدہ واحد ہے کائنات میں کہ عرش پہ خدا لا شریک ہے، فرش پہ سیدہ لا شریک ہے۔ سیدہ کے پاس ایک عہدہ ہے جو اللہ نے صرف زہرا ہی کو عطا کیا، صرف سیدہ ہی کو عطا کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سیدہ کے پاس زمین پر اللہ کا دیا ہوا کون سا منصب ہے جس کے تحت سیدہ۔ میں نے کہا میں وہ فضائل و مناقب نہیں پڑھوں گا، میں ممبر کو، میں چاہتا ہوں کہ ممبر کی تاریخ بدلے اور ممبر کا رنگ بدلے۔ اب ہم بچوں کو یہ نہ بتائیں کہ چکی چلانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ زہرا کا تعارف چکی چلانا نہیں، فضا بنانا ہے۔ گھر میں جھاڑو دینے والی خاتون کا نام فاطمہ نہیں، دروازے پہ داڑھی سے جھاڑو دلوانے والے سلمان کی آقا زادی بننا تھا۔ اب رنگ بدلے ممبر کا، اب مزاج بدلے ممبر کا، سننے والوں کا مزاج بدلے تاکہ ہم ان چیزوں تک پہنچ سکیں۔ اللہ نے حضرت آدم سے ہدایت کا آغاز کیا، رسول اللہ تک آ کے خدا نے نبوت کو مکمل کیا۔ ہدایت کا سلسلہ نہیں رکا، اللہ نے نبوت کا سلسلہ روک دیا۔ اب نبی اللہ کے خزانے میں 1,24,000 تھے، اور خدا نے آخری نبی کو آخری حج کے موقع پر آسمان کی آخری خبر زمین پر نشر کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ نے زمین پہ جو آخری خبر آسمان سے آئی، جو آخری میسج آسمان سے زمین والوں کے لیے اترا، وہ غدیر میں تھا مولا علی کی ولایت کا۔ کیونکہ نبی کا جو درجہ ہوتا ہے، نبی کا درجہ یہ ہوتا ہے، نبی لفظ ہے نبا سے، نبا کہتے ہیں خبر دینا۔ نبی کا کام ہوتا ہے آسمان کی خبروں کو زمین پر اتارنا۔ صرف وہ زمین والوں کو خبر دیتا ہے کہ اللہ نے آسمان سے یہ خبر بھیجی ہے۔ رسول جسے ارسال کیا جائے، جسے بھیجا جائے۔ نبی نے زمین پر آخری خبر دے دی، اور وہ آخری خبر کیا تھی؟ اپنے بعد امامت و ولایت۔ اب یہاں سے بھی میں مزاج بدلوں گا، آپ کا مزاج بدلے گا کہ ہمارے ہم ممبر سے یہ پڑھا جاتا ہے کہ خم غدیر کا اہتمام صرف مولا علی کی امامت کے لیے تھا۔ غلط۔ مولا علی کی حاکمیت اور مولا علی کی امامت کا اعلان اس سے بیشتر نبی اپنی زندگی میں کئی موقعوں پہ کر چکے ہیں۔ یہ من کنتو مولا فہذا علی مولا عرب والوں نے پہلی بار نبی سے نہیں سنا کہ اس پہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ رسول کا کہہ رہا ہے اللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے انسانوں کے شر سے بچا لے گا۔ 7 مرتبہ حضرت جبرائیل آئے ہیں یا ایھا الرسول بلغ کی آیت لے کے۔ 6 مرتبہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ جبرائیل ابھی رک جا، ابھی رک جا، یہ پیغام کیسے پہنچاؤں۔ 7ویں دفعہ آ کے جبریل نے رسول اللہ کی سواری کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، وہ خدا کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ اب خدا کا مزاج بدل گیا ہے، اسے 6 بار پیغام بھیجا اور تو کہہ رہا ہے کہ ابھی وقفہ، ابھی رکیے۔ اللہ کہہ رہا اگر اب تو نے نہ پہنچایا
تو تو نے رسالت کا کچھ بھی نہیں پہنچا. اب یہ آیت آج بھی قرآن میں موجود ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ. اگر تو نے یہ نہ کیا تو تم نے کچھ بھی نہ کیا. کس کا کچھ نہ کیا؟ رسالت کا. کہ نبی کی رسالت اکیلے نبی کی رسالت ہے؟ نبی کی رسالت میں عیسیٰ کی رسالت ہے, موسیٰ کی رسالت ہے, یعقوب کی رسالت ہے, یوسف کی رسالت ہے, آدم تک نبیوں کی نبوت و رسالت بند ہے میرے نبی کی رسالت میں. اور خدا اگر تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو اس کا مطلب ہے نہ عیسیٰ رسول اللہ ہے, نہ موسیٰ کلیم اللہ ہے, نہ نوح نجی اللہ ہے, نہ آدم صفی اللہ ہے. میں سارا ہدایت کا سلسلہ لپیٹ دوں گا, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے زمین والوں کی ہدایت کی. اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے کچھ بھی نہ پہنچایا. اس کا مطلب ہے کہ اس اعلان میں پوری آدم سے لے کے مصطفیٰ تک کی رسالت بند تھی. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے یہ نہ کیا تو تو نے کچھ بھی نہ کیا. میرا امت سے سوال اتنا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اگر یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا. امت نے باقی سب کچھ کیا ہے, بس یہ نہیں کیا. باقی پورا دین لیا ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو نے کچھ بھی نہ پہنچا. اب شیعوں کے پاس غدیر پہنچی, من کن تو مولا. آج تک شیعہ ممبر پہ غدیر پڑی جاتی ہے, من کن تو مولا فہذا علی مولا. اس سے آگے نہ مجمع سنتا ہے نہ خطیب پڑھتا ہے. اگر کسی نے نئی غدیر سنی ہو تو ضرور بولیے من کن تو مولا فہذا علی مولا. اس پیغام کے لیے اللہ نے, اور اس کے بعد عرب والوں کا مزاج بدل گیا. عرب والوں نے نبی سے دشمنی اختیار کر لی, دوست دشمن ہو گئے, نبی کی جان کے ویری ہو گئے. اور خدا کہہ رہا میں تجھے بچاؤں گا. تو میرا اتنے مجمع سے سوال ہے کہ کیا یہ پیغام, کیا علی کی مولائیت کا اعلان عرب والوں کے لیے اتنا ناگوار تھا, اتنا وزنی تھا کہ ان کے مزاج بدل گئے اور وہ نبی کے دشمن ہو گئے؟ اس سے بڑے بڑے علی کے فضائل نبی پڑھ چکے ہیں. یہاں تو صرف لفظ مولا کہا ہے نا, صرف مولا کہا ہے. اس سے پہلے نبی نے نہیں کہا یا علی انت منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ, اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے. یا علی انت مثل الکعبہ, اے علی تو میری امت میں کعبہ کی مثال ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اگر کسی نے آدم کا علم, نوح کا فہم, ابراہیم کا تقویٰ دیکھنا کچھ نہیں دیکھا تو علی کا چہرہ دیکھو. حب علی عبادہ, ذکر علی عبادہ, یہ ساری حدیث نبی اپنی زندگی میں کہہ چکے ہیں. نبی تو اپنی پوری زندگی میں 40 سال مکے کے, 23 سال مدینے کے بہانے ڈھونڈتے تھے علی کے فضائل پڑھنے کے. کبھی گھر میں علی کے فضائل, کبھی گھر میں علی کے فضائل, کبھی مسجد میں علی کے فضائل, کبھی صحن میں علی کے فضائل, کبھی بازار میں علی کے فضائل. حتیٰ کہ نبی اتنا علی علی پڑھنے سے محبت کرتے تھے کہ میدان جنگ میں لشکر ایک دوسرے کے سامنے موت کا بازار گرم کیے ہوئے ہوتے تھے اور نبی درمیان میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے تھے 12 ظالمان کلو اللہ کل کفر. وہ دیکھو کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا. نبی میدان جنگ میں کھڑے ہو کے علی کے فضائل پڑھ دیا کرتے تھے. نبی گھر کے اندر علی کے فضائل پڑھتے تھے, نبی بازار میں پڑھتے تھے. اتنے فضائل پڑھے, اتنے فضائل پڑھے کہ اسلام کی پہلی دعوت میں رسول نے, یہ لفظ مولا عرب والوں کے لیے نیا نہیں تھا, یہ تو آخری دعوت ہے. اور اسلام کی پہلی دعوت دعوت ذو العشیرہ میں نبی کہہ رہے ہیں یا علی انت خلیفۃ من بعدی و وصی و وزیری, علی تو میرے بعد میرا خلیفہ, میرا وصی اور میرا وزیر ہے. تو جنہوں نے پہلی دعوت میں علی کا خلیفہ کا اعلان سن لیا تھا, علی کی مولائیت کا اعلان سن لیا تھا, علی کی حاکمیت کا اعلان سن لیا تھا, علی کو بستر محمد پہ دیکھ لیا تھا, علی کو میدان خیبر میں جاتا ہوا دیکھ لیا, خندق میں جاتا ہوا دیکھ لیا, وہ لفظ مولا سن کے گھبرا گئے. اس کا مطلب ہے غدیر اب تک پوری نہیں پہنچی. نبی نے 3.5 گھنٹے تقریر کی ہے, پرانوں کا ممبر بنا کے. کیا صرف من کن تو مولا کہہ کے خطبہ مکمل ہو گیا؟ نہیں, نبی نے خطبہ ایسے تو مکمل نہیں کیا. نبی نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اللہ کی نعمتوں کا ذکر بیان کیا, اپنے ما سبق انبیاء کی باتیں کی, آنے والی آسمانی کتاب اور صحائف کا تذکرہ کیا. پھر نبی نے اپنی رسالت کی بات کرتے کرتے نبی نے جب اپنے دینی احکامات اور دینی تعلیمات اور دینی خدمات کے بارے میں اعتراف کرواتے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, بتاؤ کیا نبی تو مومنین کے جانوں میں سے زیادہ حقدار ہے؟ سب نے کہا بلا, ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ تو ہی ہماری جانوں میں سب سے زیادہ حقدار ہے. نبی نے فرمایا اللہ مولایا, اللہ میرا مولا ہے, وانا مولاکم, میں تمہارا مولا ہوں, ومن کنت مولا ہو فہذا
فہذا علی مولا, اللہ میرا مولا ہے, میں تمہارا مولا ہوں, اور جس کا میں مولا ہوں اس کے بعد اس کا علی مولا ہے. نبی نے یہاں خطبہ مکمل نہیں کیا, یہاں تک آگے لوگ بھی پریشان نہیں ہوئے تھے, آگے والا مجمع بھی نہیں گھبرایا تھا. نبی یہاں تک بات کرتے تھے, نہ مجمع میں تفریق پڑتی, نہ لوگ علی سے دشمنی کرتے, نہ نبی کا جنازہ چھوڑتے. یہاں تک نبی کی تقریر مکمل نہیں ہوئی. نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. کوئی مشکل کتاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس ترقی یافتہ دور میں رہتے ہیں, آپ کی جیب میں دنیا کی لائبریریاں ہیں, آپ اپنا سیل فون نکالیے گا, آپ اپنی زبان میں جس کو سمجھتے ہیں نبی کا خطبہ غدیر نکالیے گا, اس پورے خطبہ غدیر کو پڑھیے گا. کہ من کنت مولا کے بعد خطبہ مکمل ہو گیا. نبی نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے, اس علی کے بعد اس کا بیٹا حسن مولا ہے, اس کے بعد اس کا بیٹا حسین مولا ہے, اس کے بعد اس کا بیٹا مولا ہے, اس کے بعد اس کا بیٹا مولا ہے, اور آخر میں وہ آئے گا جس کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہوگا. پھر نبی نے غیبت کبریٰ پڑھی, پھر نبی نے غیبت صغریٰ پڑھی, پھر نبی نے ظہور کی علامتیں پڑھی. جب نبی نے غدیر سے علی کی امامت سے لے کے آخری امام تک کی امامت کا اعلان کر دیا تو خدا نے فرمایا اب کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, یہ آیت ہے قرآن. یہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل کے اعلان کے بعد یہ آیت آئی. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر تیرے دین سے مایوس ہو. مسلمان نہیں, اب کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. انہوں نے تو کلمہ ہی پڑھا تھا کہ تیرے بعد حکومت لیں گے, تیرے بعد تخت لیں گے, تیرے بعد سلطنت لیں گے. تو نے کیا کیا؟ اور یقین مانیے گا انہیں خبر تھی کہ نبی علی کی امامت کا اعلان کریں گے. رسول اللہ نے اپنے آخری حج کے موقع پر ادھر رسول مولا علی کی حاکمیت اور امامت کے اعلان کا تذکرے کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے, ادھر حجر اسود کے قریب بیٹھ کے لوگ میٹنگ کر رہے تھے کہ ہمیں خبر ہے کہ اپنے بعد اپنے بھائی علی کی حاکمیت کا اعلان کر دے گا. کچھ نہیں ہوتا. کتنی دیر چلے گی علی کی حکومت, کتنی دیر چلائے گا علی؟ رسول کے دنیا کے جانے کے بعد ہم ایسی خانہ جنگی برپا کریں گے, ہم علی کو حکومت نہیں چلانے دیں گے, آخر ہم علی کو قتل کر دیں گے, پھر علی کے بعد ہم حکومت سنبھال لیں گے, کیونکہ اس نے تو صرف علی ہی کا اعلان کرنا ہے نا, نس تو صرف یہ علی کی دے گا. لیکن اللہ نے ان کے سازش کو بھانپ لیا. خدا نے فرمایا صرف علی کی امامت کا اعلان نہ کرنا, قیامت تک کی امامت کا اعلان. آؤ جا کے گوگل پہ جا کے خطبہ غدیر کو سرچ کیجئے گا. رسول اللہ نے ہمارے آخری امام کا نام خطبہ غدیر میں 4 مرتبہ لیا. ظہور کی علامتیں پڑھی, غیبت کبریٰ پڑھی ہے, غیبت صغریٰ پڑھی ہے, پھر آخری امام کا زمین پہ اترنا پڑا ہے. یعنی کہ نبی نے قیامت والے دن قبروں سے اٹھنے تک اپنے ہاتھیوں کا اعلان کر دیا. اب جب رسول نے قیامت تک اعلان کر دیا تو اب پریشان ہو گئے, اب ہم کہاں گئے؟ یہ تو اس نے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا. اب یہ اللہ نے زمین پر اپنے ہدایت کا پورا منصوبہ زمین والوں کو سنا دیا کہ رسول کے بعد اب تم ہادی نہیں بنا سکتے, ہادی میں بناؤں گا. اب میں نے جناب سیدہ کا منصب پڑھنا ہے آپ کے ساتھ. یہ رسول کا کام تھا امت کے سامنے اس ہدایت کے منصوبے کا اعلان کرنا کہ اللہ کا یہ منصوبہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے اللہ ان کو امام بنائے گا. رسول نے اس پورے نظام کا اعلان کر دیا. اعلان کرنے کے بعد رسول دنیا سے چلے گئے. ان کے پاس عہدہ تھا نبوت کا, صرف خبر دینے کا. وہ خبر دے کے چلے گئے. اس نظام نے شروع ہونا تھا امیر المومنین سے, وہ علی امام تھے. اللہ کا کام ہے نظام بنانا, نبی کا کام ہے اس نظام کی خبر زمین والوں کو پہنچانا, امام کا کام ہے اس نظام کے ذریعے دین کو نافذ کرنا. امام اپنی مرضی سے دین کو, اپنی مرضی سے اپنی امامت کو نافذ نہیں کرے گا. جیسے اللہ کسی کو زبردستی اپنی توحید نہیں منواتا, نبی زبردستی کسی کو اپنی رسالت نہیں منواتا, امام بھی زبردستی اپنی امامت نہیں منواتا. اب نبی کا کام تھا اس نظام کا اعلان کرنا. اس نظام کا پہلا نمائندہ علی تھا. اس نظام کو رسالت سے لے کے علی تک پہنچانا. رسول دنیا سے جا رہے ہیں, علی تک یہ نظام پہنچا نہیں. وہ نبی ہے, یہ امام ہے. اب نبوت اور امامت کے درمیان اللہ کو ایک ایسا عہدہ چاہیے جو اس نظام کو نبوت سے لے اور امامت تک پہنچائے. اب اللہ کو یہاں پر ایک عہدے کی ضرورت ہے, یہاں ایک منصب کی ضرورت ہے جو اس نظام کو نبوت سے لے اور امامت تک پہنچائے.
اب اگر اس نظام کو اللہ نے پہنچانے کے لیے ایک عہدہ چاہیے، تو اب ایک عہدہ اللہ کے پاس نبوت ہے، وہ دے چکا ہے، امامت تک نظام پہنچانا ہے۔ اب درمیان میں ایک ایسا عہدہ چاہیے جو نبوت سے کم بھی نہ ہو، امامت سے کم بھی نہ ہو۔ اللہ نے نبوت سے اس نظام کو بچا کے امامت تک پہنچانے کے لیے زمین پر ایک ہی ہستی اتاری ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جناب سیدہ زمین پر اللہ کے اس نظام کو نبوت اور امامت کے درمیان لے کے جانے کے لیے الہی نمائندے کی حیثیت سے اتری ہے۔ شہزادی کو صرف مصائب کی صورت میں نہ سننا، شہزادی کے اصل اسرار کو۔ میرے 7ویں اور میرے 11ویں شہنشاہ دونوں کا فرمان ہے، نحنو حجج الخلائق و امنا حجتنا علینا، ہم مخلوقات پر حجت ہیں اور ہماری ماں ہم پر حجت۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ دلیل کو۔ تمہارے سامنے اللہ کے ہونے کی دلیل ہم ہیں، ہمارے سامنے اللہ کے ہونے کی دلیل ہماری ماں ہے۔ میں ابھی مجمع کا معیار دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اس معیار پہ جانا ہے کہ جہاں یہ تم جنس خرید سکو۔ چلے اگر 2-4 ہاتھ اٹھے ہیں اور ذہن عادی ہوئے ہیں تو پھر میں اگلا سطر کہتا ہوں، امام نے زمین پہ یہ حدیث کہہ کے دنیا کو بتایا کہ تمہارے سامنے اللہ کو ثابت کرنے کے لیے تمہیں اللہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم دلیل ہیں، اور ہمیں بھی اللہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہماری ماں دلیل ہے۔ وَأُمُّنَا حُجَّتُنَا عَلَيْنَا، ہماری ماں پر حجت ہے۔ جناب سیدہ انسانوں پر حجت نہیں، حجتوں پر حجت۔ سیدہ حجتوں پر حجت۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ آج تو ہر انسان کے ساتھ لکھ دیا جاتا نا، حجت حجت حجت۔ حجت کسے کہا جاتا ہے؟ حجت کہتے ہیں دلیل کو۔ دیکھیں پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے، کچھ چیزیں انسان کے، 2 چیزیں ہوتی ہیں، 2 ہی منطق کی ایک بحث ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا معلوم یا مجہول، یا کوئی چیز معلوم میں ہوتی ہے یا وہ مجہول میں ہوتی ہے۔ مثلا یہ امام بارگاہ ہے، یہ معلوم ہے، یہ مائک ہے، یہ معلوم ہے، یہ گلاس ہے، یہ معلوم، یہ کیپ ہے، یہ معلوم ہے۔ جو چیز انسان کے علم میں ایسے ہو کہ جس کی تصویر بھی ہو اور تصدیق بھی ہو، اسے معلوم کہتے ہیں۔ یہ منطق کی اتنی مشکل بحث ہے اور میں اسے آسان کر کے پڑھنے لگا۔ جس کی تصدیق بھی ہو شاہ صاحب اور جس کی تصویر بھی ہو، اسے معلوم کہتے ہیں۔ جس کی تصدیق ہو اور تصویر نہ ہو، اسے مجہول کہتے ہیں۔ مثلا یہ مائک ہے، یہ معلوم ہے کیونکہ تصدیق بھی ہے، تصویر بھی ہے۔ فرشتہ ہے، یہ معلوم نہیں، یہ معلوم میں نہیں آئے گا کیونکہ تصدیق ہے، تصویر نہیں ہے۔ جنت ہے، تصدیق ہے، تصویر نہیں۔ تورات انجیل زبور ہے، تصدیق ہے، تصویر نہیں۔ نبی زمین پر اترے تھے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک آئے تھے، تصدیق ہے، تصویر نہیں ہے۔ مذہب اسلام میں زیادہ چیزیں مجہول ہیں، کم چیزیں معلوم ہیں۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ منطق والے کہتے ہیں جو مجہول کو معلوم کر کے دکھائے اسے حجت کہتے ہیں۔ جو کسی چیز کو آپ کے جہل سے نکال کے آپ کے علم میں لے آئے، سیدہ آئمہ پر حجت ہے۔